السلام علیکم۔ کرسٹائن لارڈ رابنسن اور اس کی فیملی کے اس طرح ایکس ہاؤس سے بچ کر نکل جانے اور ایکس ہاؤس میں موجود ریڈ روٹس کے تمام افراد کے قتل پر واقعی پاگل سا ہو رہا تھا۔ ریڈ روٹس پورے دارالحکومت میں پاگلوں کی طرح لارڈ رابنسن اور اس کی فیملی کو بچا کر لے جانے والے کی تلاش میں مصروف تھے، لیکن اس واقعے کو 18 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے باوجود اب تک کوئی مثبت اطلاع نہ مل رہی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا غصہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے خاص دفتر میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بنچی ہوئی تھیں اور چہرے پر غصے کی شدت سے وحشت کے سے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ ایکس ہاؤس میں جس طرح حملہ آور نے انتہائی تیز رفتار کارروائی کی تھی اور جس طرح وہ اچانک مین سیل میں ایمرجنسی ڈور کھول کر اندر آیا تھا، اس سے وقتی طور پر تو کرسٹائن پر اس کا خوف طاری ہو گیا تھا، اور چونکہ کرسٹائن نے آج تک عملی طور پر کبھی فیلڈ ورک نہ کیا تھا اور نہ اسے کبھی اس کی ضرورت پیش آئی تھی، اس لیے وہ اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھنے کا بھی عادی نہ تھا۔ اب تک تو وہ صرف حکم دیتا اور اس کے حکم کی تعمیل کر دی جاتی تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار جب اسے اچانک اس افتاد سے سابقہ پڑا تو اس نے فوری طور پر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی، اور وہ اپنی مخصوص کار کے ذریعے نکل آنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور جب وہ اپنے ایک اور محفوظ اڈے پر پہنچ گیا تو پھر اس نے اس آدمی کو پکڑنے اور لارڈ رابنسن اور اس کی بیوی بچوں کی تلاش کے احکامات دیے، لیکن یہ لوگ انتہائی حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے تھے، اور اب تک یہ معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ آخر ایکس ہاؤس پر حملہ کرنے والا کون تھا، اور وہ سب سے پہلے یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس قدر جرت سے کام لیا تھا، اور کیوں۔ اس نے اس کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ اس جھلک کے مطابق تو وہ کوئی اکریمین لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں گم کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، اور وہ چونک کر مڑا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے غصے کی شدت سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کم بول رہا ہوں باس، میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے۔ آپ جب ایکس ہاؤس گئے تھے تو 11 سیکشن کے انچارج زیکو کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ایکریمیا کی اسپیشل ایجنسی بلیک ایگل کا چیف آرنلڈ، جسے وہ اپنا دوست بتا رہا تھا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ آپ ابھی ایکس ہاؤس میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد ایکس ہاؤس پر حملہ کیا گیا، اور آپ نے بتایا ہے کہ حملہ آور ایکریمی تھا۔ اب تک تو یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن اب جب یاد آئی ہے تو میں نے زیکو کو ہیڈ کوارٹر کال کیا ہے تاکہ اس سے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اگر آپ حکم دیں تو اسے آپ کے دفتر میں ساتھ لے آؤں، کم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا کی اسپیشل ایجنسی بلیک ایگل؟ نہیں، اس نام کی کوئی ایجنسی ایکریمیا میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم زیکو کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے خود پوچھ گچھ کروں گا، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کریڈل دبا کر تیزی سے ایک اور نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، رالف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی۔ چیف بول رہا ہوں رالف، تمہاری لائبریری میں ایکریمیا کی کسی اسپیشل ایجنسی بلیک ایگل کا ریکارڈ موجود ہے؟ کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ بلیک ایگل؟ نہیں سر، اس نام کی کوئی ایکریمین سرکاری ایجنسی نہیں ہے، دوسری طرف سے رالف نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو پھر فوراً معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ ایکریمیا میں بلیک ایگل کا نام کون استعمال کرتا ہے، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ رالف کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ نہ صرف ہیڈ کوارٹر کی لائبریری کا انچارج تھا، بلکہ اسے ان معاملات میں انسائکلوپیڈیا کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل تھی کہ وہ معلومات فروخت کرنے والی بین الاقوامی ایجنسیوں سے مسلسل رابطہ رکھے، بلکہ پوری دنیا کی سیکرٹ سروسز، اسپیشل ایجنسیوں اور بڑی بڑی مجرم تنظیموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ رالف چند لمحوں میں بلیک ایگل کے متعلق سب کچھ معلوم کر لے گا، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور کرسٹائن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹائن نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ رالف بول رہا ہوں باس، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایکریمیا میں بلیک ایگل کا نام ایک مجرم ٹرو مین استعمال کرتا ہے۔ ٹرو مین کا تعلق ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم بلیک تھنڈر سے تھا، اور بلیک تھنڈر کی طرف سے وہ ایک مشن کے سلسلے میں پاک ایشیا گیا تھا، لیکن ناکام رہا اور زخمی ہو کر واپس آیا۔ اس کے بعد بلیک تھنڈر نے اسے ایک اور پیشہ ور قاتلہ کے ساتھ دوبارہ پاک ایشیا بھیجا، لیکن اس بار بھی نتیجہ وہی رہا۔
وہ پیشہ ور قاتلہ وہاں ماری گئی اور ٹرومین نے وہاں سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک خوفناک آدمی علی عمران سے مل کر بلیک تھنڈر کے خلاف بغاوت کر دی۔ بلیک تھنڈر نے اس کے قتل کے احکامات جاری کر رکھے ہیں اور اب بلیک تھنڈر کے ایجنٹ اس کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ غائب ہے، رالف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس کی رپورٹ سن کر کرسٹائن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ تم نے ایک عام سے مجرم کے بارے میں اس قدر جلد ایسی معلومات کیسے حاصل کر لیں؟ تمہاری کارکردگی نے واقعی مجھے حیران کر دیا ہے، کرسٹائن نے حیرت اور تحسین سے پر لہجے میں کہا۔ شکریہ باس، آپ کے یہ تعریفی الفاظ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہیں۔ میں نے کریمیا میں موجود ایک ایسے شخص سے فون پر رابطہ کیا ہے جو اس قسم کی معلومات رکھنے میں مشہور ہے، اس سے مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرسٹائن نے سر ہلا دیا۔ اچھا، اب یہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا اس ٹرومین کے 11 سیکشن کے انچارج زیکو سے بھی تعلقات ہیں، اور اگر ہیں تو کس حیثیت میں ہیں؟ کرسٹائن نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور کرسٹائن نے ریسیور رکھ دیا۔ اب بات کچھ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اطلاع تو اسے مل چکی تھی کہ لارڈ رابنسن نے علی عمران کو مدد کے لیے فون کیا تھا، اور اس کے بعد یہ شخص ٹرومین سامنے آ رہا ہے جس کا تعلق بھی اس عمران سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران نے خود سامنے آنے کے بجائے اس ٹرومین کو آگے کیا ہے، اور اگر یہ ٹرومین وہی ہے جس کے متعلق زیکو نے کم سے بات کی تھی تو پھر وہ اس ٹرومین کو ٹریس کر لے گا، اور ایک بار ٹرومین ٹریس ہو گیا تو پھر اس لارڈ رابنسن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا باتیں سوچ رہا تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور کرسٹائن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹائن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کم بول رہا ہوں باس، زیکو ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا ہے، میں نے اپنے طور پر اس سے بات کی ہے، وہ تو سرے سے اس فون کال سے ہی مکر رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے تو مجھے کوئی کال ہی نہیں کی، اور نہ ہی وہ کسی بلیک ایگل کے یا اس کے چیف کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ کم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود اس سے بات کروں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، اسے بٹھاؤ، جب میں فارغ ہوں گا تو اسے کال کر لوں گا، کرسٹائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ایک بار پھر انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، اور کرسٹائن سمجھ گیا کہ اس بار کال رالف کی طرف سے ہوگی، اور اسے رالف کی کال کا ہی انتظار تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹائن نے مخصوص لہجے میں کہا۔ رالف بول رہا ہوں باس، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، ٹرومین کے زیکو سے بہت پرانے اور گہرے تعلقات ہیں، بلکہ زیکو کا کاروبار بھی کریمیا میں اس ٹرومین کی وجہ سے کامیاب جا رہا ہے، اور باس یہ ٹرومین کل زیکو سے ملنے آیا تھا، زیکو کے خاص آدمی سے میری بات ہوئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ زیکو کے خاص کمرے میں موجود تھا کہ ٹرومین آیا، اور پھر وہ زیکو سے مل کر چلا گیا، رالف نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ آدمی ٹرومین کو خود پہچانتا ہے؟ کرسٹائن نے پوچھا۔ نہیں باس، وہ ٹرومین میک اپ میں تھا، البتہ اس نے خود دروازے پر اس آدمی کو بتایا تھا کہ وہ زیکو سے کہہ دے کہ ٹرومین ملنے آیا ہے، رالف نے جواب دیا، اور کرسٹائن نے اوکے کہہ کر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا، اور رابطہ کاٹ کر اس نے کم والا بٹن پریس کر دیا۔ کم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کم کی آواز سنائی دی۔ زیکو کو لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ، مگر خیال رکھنا اسے قطعی طور پر غیر مسلح ہونا چاہیے، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور کرسٹائن نے ریسیور رکھ کر میز کی دراز کھولی، اور اس کے اندر رکھا ہوا ایک ریوالور نکال کر اس نے اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور اسے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور 2 آدمی یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک کم تھا، ہیڈ کوارٹر کا انچارج، وہ چھریرے بدن اور درمیانے قد کا نوجوان تھا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والا لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ یہ زیکو ہے باس، 11 سیکشن کا انچارج، کم نے کرسی پر بیٹھے چیف کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لمبے تڑنگے آدمی جسے زیکو کہا گیا تھا آگے بڑھ کر کم سے بھی زیادہ مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھ جاؤ زیکو، اور کم تم بھی، چیف نے تیز اور درست لہجے میں کہا، اور وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ زیکو، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنے آدمیوں پر اندھا اعتماد کرتا ہوں، لیکن جو آدمی میرے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے میں اسے عبرتناک سزا بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ میرے پاس معلومات کے ایسے ذرائع بھی موجود ہیں کہ پورے ویسٹرن کارمن میں رینگنے والے کیڑے کی حرکت
اور اڑنے والی مکھی کے پروں کی آواز بھی مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے مجھے دھوکہ دینے یا مجھ سے کچھ چھپانے کا مطلب عبرتناک موت ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے جس بلیک ایگل کے چیف کے سلسلے میں کم کو فون کیا تھا وہ دراصل کون تھا؟ کرسٹائن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تو کوئی فون نہیں کیا باس، میں نے پہلے بھی کم کو بتایا ہے، زیکو نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن کرسٹائن کو اس کی آواز میں موجود خوف کی لرزش واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ بلیک تھنڈر کے ٹرو مین کو جانتے ہو؟ اچانک کرسٹائن نے تیز اور سرد لہجے میں کہا۔ ٹرو مین؟ جی ہاں جانتا ہوں، وہ میرا محسن ہے اور دوست بھی، زیکو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹرو مین اپنے آپ کو بلیک ایگل کہلاتا ہے اور وہ کل تمہاری بار میں آیا اور پھر تم نے کم کو فون کیا۔ کم نے تمہیں بتایا کہ میں ایکس ہاؤس گیا ہوا ہوں اور تم نے ٹرو مین کو بتا دیا۔ ٹرو مین نے ایکس ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں سے میرے قیدیوں کو چھڑا کر لے گیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے فون ہی نہیں کیا، حالانکہ اس فون کی ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے اور تمہارے خاص آدمیوں کے بیانات بھی۔ اب بولو، کرسٹائن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں چیف، واقعی ٹرو مین میرے پاس آیا تھا اور میں نے کم کو فون کیا تھا۔ میں نے فون سے انکار اس لیے کیا ہے کہ مجھے بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایکس ہاؤس پر حملہ ٹرو مین ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، زیکو نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرسٹائن بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے جس طرح سچی بات کر دی ہے اس سے میرا غصہ دور ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا جھوٹ قابل برداشت نہ ہوگا، کرسٹائن نے سرد لہجے میں کہا، اور زیکو کا زرد پڑتا چہرہ تیزی سے کھل اٹھا، جبکہ کم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ یہ کرسٹائن کے مزاج کے خلاف بات تھی۔ بہرحال وہ کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ شکریہ چیف، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، زیکو نے کہا۔ ٹرو مین اس وقت کہاں ہوگا؟ اگر تم ٹرو مین تک میرے آدمیوں کو پہنچوا دو تو تمہارے عہدے میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، ورنہ، کرسٹائن نے بھیڑیے کسی انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ باس، ٹرو مین اگر دارالحکومت میں ہے تو پھر وہ لازماً زرشا بار کے نیچے موجود تہہ خانے میں ہوگا، وہ اس کا خاص خفیہ اڈہ ہے۔ زرشا بار کا مالک بھی وہ خود ہے، زیکو نے جواب دیا۔ فون کر کے میرے سامنے معلوم کرو، کرسٹائن نے کہا، اور کم نے جلدی سے سیاہ رنگ کے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کر کے ریسیور زیکو کی طرف بڑھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ آواز سب کو سنائی دیتی رہے۔ زرشا بار، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ زیکو بول رہا ہوں، بلیک ایگل سے بات کراؤ، زیکو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک بھاری آواز ابھری۔ یس بلیک ایگل، کیا بات ہے زیکو، خیریت؟ بھاری آواز میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ ٹرو مین، ایک اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، چیف کو کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے کم سے تمہارے متعلق فون کیا تھا، اب وہ بضد ہے کہ میں اسے تمہارے متعلق تفصیل بتاؤں، اور تم جانتے ہو کہ چیف سے کچھ چھپانا ناممکن ہے، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، زیکو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ حفاظت کا انتظام؟ وہ کس لیے؟ میرا تمہارے چیف سے کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ وہ تو ایک مسئلہ تھا جس کے لیے میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اب وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، دوسری طرف سے ٹرو مین کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ او پھر ٹھیک ہے، میں خواہ ڈر رہا تھا کہ میرے محسن پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اوکے گڈ بائے، زیکو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کم، اس زرشا بار کو گھیرنے کے احکامات جاری کر دو فوراً، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا، اور کم نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا کر اس نے تیزی سے کسی کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ ٹرو مین کا حلیہ بتاؤ، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں زیکو نے حلیہ بتا دیا۔ کم، فوراً اس آدمی کو اغوا کر کے نمبر 3 پوائنٹ پر پہنچنے کے احکامات دے دو، اسے فور گیس سے پہلے بے ہوش کرنا پھر اغوا کرنا، خاصا تیز آدمی ہے، کرسٹائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کم نے ایک بار پھر وہی چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور دوبارہ ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ تو تم نے فون کر کے اس ٹرو مین کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، کیوں؟ کرسٹائن کا لہجہ یک لخت بدل گیا، آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ نہیں باس، میں نے تو، زیکو نے کرسٹائن کا لہجہ بدلتے دیکھ کر گھبرا کر وضاحت کرنی چاہی ہی تھی کہ کرسٹائن کا کوٹ کی جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا، اور دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی زیکو چیخ مار کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر الٹ گیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔
اسے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو اور جیسے ہی یہ ٹرومین پوائنٹ 3 پر پہنچے مجھے اطلاع دینا۔ کرسٹائن نے ریوالور میز کی دراز کھول کر اس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یس باس، کم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور جھک کر اس نے فرش پر پڑی ہوئی زیکو کی لاش اٹھائی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرومین نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ زیکو کی کال اسے چونکا دینے والی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اٹھا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک ماسک نکالا اور اسے سر اور چہرے پر چڑھا کر اس نے ہاتھوں سے اسے تیزی سے تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں تک ایسا کرنے کے بعد وہ مڑا اور ایک سائڈ پر بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف موجود تنگ سی راہداری میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ استح خانے کا ایک خفیہ راستہ تھا جو بار کی عقبی گلی میں کھلتا تھا اور وہاں سے وہ آسانی سے مین روڈ پر پہنچ سکتا تھا، لیکن دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی عقبی گلی میں قدم رکھا، اچانک سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس کی ناک کے عین اوپر کوئی غبارہ سا پھٹا اور ٹرومین کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے، پھر جیسے اتھاہ تاریکی میں کوئی جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں جگنو سا چمکا اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی تیز ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں سابقہ منظر کی فلم سی چل پڑی اور اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے بے اختیار اس کے ہونٹ بینچ سے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے عین درمیان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے پیر تو زمین پر ٹکے ہوئے تھے، لیکن دونوں ہاتھوں میں زنجیریں تھیں جو اوپر چھت میں لگے ہوئے کنڈوں سے منسلک تھیں، اور اس کے دونوں بازو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور دونوں بازوؤں پر اس طرح دباؤ تھا جیسے بازوؤں میں موجود رگیں ٹوٹ رہی ہوں۔ پیروں میں بھی زنجیریں تھیں جو عقب میں فرش میں فکسڈ کنڈوں سے منسلک تھیں۔ بازوؤں میں درد کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ بے ہوشی کے عالم میں اس کے جسم کا سارا بوجھ بازوؤں پر ہی رہا ہوگا، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تو بازوؤں پر پڑنے والا دباؤ ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک مقامی نوجوان کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں ایک سرنج تھی جبکہ کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ اوکے، اس نوجوان نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے صدیوں سے ٹرومین کے ہوش میں آنے کا منتظر ہو۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا نام رچرڈ ہے اور تم اس وقت ریڈ روٹ کے پوائنٹ 3 پر موجود ہو۔ ابھی چیف یہاں پہنچنے والا ہے، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سامنے دیوار میں موجود بند دروازہ کھلا اور ٹرومین نے کرسٹائن کو اندر آتے دیکھا۔ وہ اس کی ایک جھلک چونکہ ایکس ہاؤس میں دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس کے پیچھے دو مقامی نوجوان تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ تو تم ہو ٹرومین عرف بلیک ایگل، جسے اس پاک ایشیائی علی عمران نے میرے مقابلے پر بھیجا ہے۔ کرسٹائن نے اندر آتے ہی زہرخند لہجے میں ٹرومین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹرومین، بلیک ایگل، پاک ایشیائی عمران، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ تم نے مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے اور کون ہو تم؟ ٹرومین نے سخت لہجے میں کہا تو کرسٹائن اس طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا جیسے ٹرومین کی بجائے کسی بچے نے اس سے مضحکہ خیز قسم کی بات کی ہو۔ تمہاری آواز میں پہچانتا ہوں مسٹر ٹرومین، کیونکہ تمہارے دوست زیکو نے میرے سامنے تمہیں فون کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ایکس ہاؤس میں تمہاری جھلک میں دیکھ چکا ہوں، اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے چہرے پر ماسک تھا جو اتار لیا گیا ہے، اس لیے تمہارا اس طرح کا رویہ اب ایک فضول سی بات ہے۔ مجھے تم نے یہ بتانا ہے کہ لارڈ رابنسن، اس کی بیوی اور بچے اس وقت کہاں ہیں؟ میں انہیں فوری طور پر واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کرسٹائن نے انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ ویسٹرن کارمن میں موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان سے ایک بات طے کر رکھی ہے۔ اگر میں نے انہیں روزانہ ٹرانسمیٹر کال پر اوکے کا سگنل نہ دیا تو پھر وہ فوراً بین الاقوامی پریس کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر پریس میں تمہاری ان کے ساتھ کی گئی ساری کارروائی فلموں اور ٹیپوں کے آ جائے گی۔ اس کا نتیجہ بہرحال تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، ٹرومین نے سخت لہجے میں کہا۔ میں روٹ کا چیف ہوں، سمجھے؟ تمہاری طرح تھرڈ کلاس مجرم نہیں ہوں، اس لیے یہ تھرڈ ریٹ مجرموں جیسی باتیں میرے ساتھ آئندہ مت کرنا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کہاں ہیں؟ اکریمیا چھوڑ افریقہ میں کیوں نہ ہوں، میں انہیں واپس لے آنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بولو کہاں ہیں وہ؟ ان کا پورا پتہ بتاؤ، کرسٹائن نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے وقت ضائع مت کرو اور جو تشدد تم مجھ پر کرنا چاہتے ہو اس کا آغاز کرو، ٹرومین نے انتہائی بے باک لہجے میں کہا۔ دلیر بن رہے ہو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم میں کتنی قوت برداشت ہے، کرسٹائن نے زہرخند لہجے میں کہا۔
اور پھر گردن موڑ کر وہ پہلے سے موجود نوجوان سے مخاطب ہو گیا۔ رچرڈ، کرسٹائن نے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، رچرڈ نے فوراً ہی اٹینشن ہوتے ہوئے جواب دیا۔ خاردار کوڑا الماری سے نکالو اور اس پر اس وقت تک برساتے رہو جب تک یہ زبان کھولنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اگر تمہارا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی سست ہوا تو پھر تمہاری بوٹیاں میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دوں گا، کرسٹائن نے کہا۔ یس چیف، رچرڈ نے کہا اور تیزی سے ایک طرف دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرومین نے ہونٹ بینچ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ درندہ جب معصوم بچوں پر ہولناک قسم کا تشدد کرا سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس سے رعایت کیوں کرنے لگے گا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، اگر میں لارڈ رابنسن کا پتہ بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا۔ چھوڑنے والی بات تو ناممکن ہے ٹرومین، تم نے کرسٹائن کے ہاتھوں سے شکار چھیننے کی گستاخی کی ہے اور اس گستاخی کی سزا موت ہے، لیکن تمہاری موت آسان کر دیے جانے پر غور کیا جا سکتا ہے، کرسٹائن نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن لو چیف صاحب، تم چاہے جس قدر بھی طاقتور ہو لیکن اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جہاں لارڈ رابنسن موجود ہے، اور میں نے درست کہا ہے کہ اگر میں نے اوکے کا سگنل نہ دیا تو واقعی لارڈ رابنسن بین الاقوامی پریس کانفرنس طلب کر لے گا، اور چونکہ مجھے براہ راست اس لارڈ رابنسن، اس کے ٹاپ پرائز یا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو اس عمران سے بھاری رقم وصول کر کے یہ کارروائی کی ہے۔ میرا مقصد صرف روپیہ کمانا ہے اور وہ میں نے کما لیا۔ اب اگر تم مجھ سے معاہدہ کر لو کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں اس لارڈ رابنسن کو اس کے بیوی بچوں سمیت خود تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اس کے بعد وہ عمران جانے اور تم جانو، ٹرومین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، بولو کہاں ہیں وہ؟ کرسٹائن نے فوراً ہی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح نہیں، مجھے اس گرفت سے آزاد کرو، میں تمہارے اور تمہارے آدمیوں سمیت چل کر اس جگہ کی نشاندہی کروں گا، اور یہ بھی سن لو کہ لارڈ رابنسن اکریمیا نہیں گیا، یہیں دارالحکومت کے ایک خفیہ مقام پر موجود ہے، ٹرومین نے کہا، اور کرسٹائن اس کی آخری بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ویری گڈ، یہاں ہے تو پھر تو اور بھی اچھا ہے، لیکن سنو ٹرومین، جب تک لارڈ رابنسن برآمد نہیں ہوتا تم رہا نہیں ہو سکتے، البتہ وعدہ رہا کہ جیسے ہی وہ برآمد ہوا تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اگر تم میرے وعدے پر اعتماد کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ دوسری صورت میں جب خاردار ہنٹر تمہارے جسم کی بوٹیاں اڑائے گا تو تم خود ہی وہ جگہ بتا دو گے، اس طرح معاہدے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، معاہدہ ہو گیا، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ لارڈ رابنسن کروگل قصبے سے 25 کلومیٹر مشرق کی طرف زرعی فارم ایور گرین میں موجود ہے، ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چیک کر لوں گا، اس کے بعد معاہدے پر عمل درآمد ہوگا، تب تک تم ایسے ہی رہو گے، کرسٹائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے پیچھے آنے والے دونوں مسلح افراد بھی چلے گئے، لیکن وہ رچرڈ ویسے ہی وہاں موجود رہا۔ مسٹر رچرڈ، کیا تم مجھے شراب نہیں پلا سکتے؟ بہت پیاس لگی ہوئی ہے، اب تو تمہارے باس سے میرا معاہدہ ہو گیا ہے، ٹرومین نے رچرڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور رچرڈ طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، پلا دیتا ہوں، معاہدہ تو جو ہے سو ہے، رچرڈ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی اس کے عقب میں دروازہ بند ہوا، ٹرومین نے جلدی سے اپنے بائیں ہاتھ سے اوپر زنجیر کو پکڑا اور اپنے جسم کو اتنا اونچا کر لیا جتنا نیچے پیروں میں موجود زنجیریں اسے اجازت دے سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دایاں ہاتھ تیزی سے بائیں ہاتھ کی طرف کیا، چونکہ وہ کچھ اوپر کو اٹھ گیا تھا اور اس کا وزن بھی صرف بائیں ہاتھ والی زنجیر پر تھا، اس لیے دائیں ہاتھ والی زنجیر خاصی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس ترکیب سے اس کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ بیلٹ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی تھی، جس سے زنجیر منسلک تھی۔ دوسرے لمحے ٹٹول کر اس نے جلدی سے اس کا بکل کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ اس کا سارا وزن بائیں ہاتھ پر تھا، اس لیے ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ لیکن اب چونکہ اس کا دایاں ہاتھ آزاد ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بجلی کی سی تیزی سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھی ہوئی بیلٹ کا بکل کھولنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بکل کھلا، اس نے دونوں ہاتھ ایک بار پھر بلند کیے اور تیزی سے زنجیروں کی بیلٹوں کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑ لیا کہ آنے والے کو فوری طور پر محسوس نہ ہو سکے کہ اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے ہیں۔
زنجیریں چونکہ جھول رہی تھیں اس لیے اسے چند لمحے انہیں پکڑنے میں صرف ہو گئے، لیکن جیسے ہی زنجیریں اس کی گرفت میں آئیں اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور رچرڈ ہاتھ میں بوتل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر ٹرو مین پر ڈالی اور پھر مطمئن انداز میں آگے بڑھایا، چونکہ ٹرو مین کے ہاتھ اسی طرح سر سے بلند تھے اور اس کے ہاتھوں میں بیلٹس پکڑی ہوئی تھیں، اور شاید رچرڈ کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس طرح بندھا ہوا ٹرو مین کسی طرح اپنے ہاتھ بھی آزاد کرا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ واہ، یہ تو بڑی قیمتی شراب ہے، شکریہ، ٹرو مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری شراب ہو، اس لیے قیمتی ہی پلا دوں، رچرڈ نے بوتل کا ڈھکن کھول کر ٹرو مین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر ٹرو مین کے قریب پہنچ کر اس نے بوتل والا ہاتھ اٹھایا اور بوتل کو ٹرو مین کی طرف کر لے گیا، لیکن دوسرے لمحے ٹرو مین کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور رچرڈ کے حلق سے بنچی بنچی سی چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ کر ٹرو مین کے ہاتھوں میں لٹکتا رہ گیا۔ ٹرو مین نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو دونوں سائڈوں سے جکڑ لیا، اور یہ ضرب اس قدر اچانک اور زوردار تھی کہ رچرڈ کا چہرہ بھی تھوڑا سا پچک گیا، اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ ٹرو مین نے ہاتھ علیحدہ کیے اور رچرڈ بے ہوش ہو کر وہیں اس کے قدموں میں ہی گر گیا۔ شراب کی بوتل پہلے ہی رچرڈ کے ہاتھوں سے گر کر فرش پر ٹوٹ چکی تھی۔ ٹرو مین نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ رچرڈ ضرب کھا کر اگر دور جا گرا تو جب تک ٹرو مین اپنے پیروں پر بندھی ہوئی بیلٹس کھولتا رچرڈ اس پر فائر کھول سکتا تھا، لیکن اب رچرڈ اس کے سامنے قدموں میں فرش پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ ٹرو مین تیزی سے جھکا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس نے اپنے دونوں پیروں میں بندھی ہوئی بیلٹس کھول ڈالیں۔ اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ آزاد ہوتے ہی وہ رچرڈ پر جھک گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ رچرڈ مر چکا تھا۔ ٹرو مین کے اس کے چہرے اور سر کے دونوں اطراف میں پوری قوت سے پڑنے والے جھٹکوں نے شاید اس کا دماغ ہی پھاڑ دیا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل کر فرش پر بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ ٹرو مین نے جلدی سے اس کے کاندھے سے مشین گن اتاری اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک دور دراز کے قصبے کا پتہ کرسٹائن کو دے دیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ کرسٹائن کے نزدیک لارڈ رابنسن کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ خود اسے پکڑنے کے لیے ساتھ جائے گا۔ وہ اس اہم کام کو صرف اپنے آدمیوں پر نہ چھوڑ سکتا تھا، اور ٹرو مین نے صرف اپنے آپ کو آزاد کرانے کا موقع حاصل کرنے کے لیے یہ چکر چلایا تھا، ورنہ لارڈ رابنسن واقعی کرائمیا پہنچ چکا تھا۔ ٹرو مین نے مشین گن سنبھالی اور دروازہ کراس کر کے دوسری طرف موجود راہداری میں پہنچ گیا۔ راہداری کی دوسری طرف ایک برآمدہ سا نظر آ رہا تھا، لیکن کوٹھی پر جس قسم کی خاموشی طاری تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں رچرڈ کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اور واقعی اس نے پوری کوٹھی چھان ماری، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ ٹرو مین کو معلوم تھا کہ جب کرسٹائن کو وہاں لارڈ رابنسن نہ ملے گا تو وہ پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دوڑ پڑے گا، لیکن ٹرو مین کوٹھی کے اندر رہ کر اس کا انتظار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ پھنس بھی سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور پھر باہر آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت آک ویل کالونی میں ہے۔ یہ کالونی دارالحکومت کے شمال مشرقی کونے میں تھی۔ ٹرو مین کی نظریں سامنے والی کوٹھی پر جم گئیں۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ تیزی سے اس کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی نو تعمیر شدہ تھی اور اس کے گیٹ پر کرائے کے لیے خالی ہے کا خاص نشان موجود تھا۔ ٹرو مین کوٹھی کی سائڈ سے ہوتا ہوا اس کے عقبی طرف آ گیا، اور چند لمحوں بعد وہ اس کی عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ چکا تھا۔ کوٹھی چونکہ خالی تھی اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کی دوسری منزل کے اس کمرے میں پہنچ چکا تھا جس کی کھڑکی سامنے والی کوٹھی کے عین سامنے پڑتی تھی، اور جس میں سے اس کوٹھی کا کھلا حصہ صاف نظر بھی آتا تھا اور مشین گن کی رینج میں بھی تھا۔ ٹرو مین نے اب اس کرسٹائن کو ہلاک کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اور یہی فیصلہ کر کے ہی وہ اس کوٹھی میں آیا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھولا اور پھر سامنے والی کوٹھی کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک سائڈ پر پڑی ہوئی کرسی اٹھائی اور اسے کھڑکی کے ساتھ اس طرح رکھا کہ اس پر بیٹھ کر وہ خود تو کھڑکی کے پٹ کی آڑ میں ہو جائے تاکہ باہر سے نظر نہ آ سکے، لیکن کوٹھی کا کھلا حصہ اس کی نظروں کے سامنے بھی رہے، اور وہ مشین گن سے وہاں کسی بھی آدمی کو آسانی سے ہٹ بھی کر سکے۔ یہاں سے اسے نہ صرف کوٹھی کا اندرونی حصہ بلکہ پھاٹک کے باہر سڑک بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر کرسٹائن کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اسے وہاں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا
کہ اس نے سیاہ رنگ کی کار کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے رکتے ہوئے دیکھی اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کار کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ بلٹ پروف ہے۔ اس پر ریڈ روٹ کا مخصوص نشان بھی موجود تھا۔ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک مقامی نوجوان نکلا اور پھر تیزی سے کھلی کھڑکی میں سے اندر چلا گیا، اور ٹرو مین کے ہونٹ یہ دیکھ کر بھنچ گئے کہ وہ نوجوان اندر جا کر پھاٹک کھولنے کے بجائے تقریباً دوڑتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا جا رہا تھا، اور اسی لمحے جیسے بجلی کا جھماکا سا ہوتا ہے، اس طرح ٹرو مین کے ذہن میں بھی جھماکا ہوا اور وہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بلٹ پروف کار باہر کیوں رک گئی ہے اور نوجوان پھاٹک کھولنے کے بجائے اندر کیوں گیا ہے۔ حماقت اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے کھڑکی سے باہر نکلتے وقت اسے دوبارہ اس طرح ایڈجسٹ نہ کیا تھا کہ وہ باہر سے بھی بند نظر آئے۔ گو جب وہ پھاٹک کے پاس پہنچا تو یہ چھوٹی کھڑکی لاک نہ تھی، بلکہ ویسے ہی بند تھی۔ یقیناً پہلے پھاٹک کھولا گیا ہوگا، پھر کار باہر لے جا کر پھاٹک اندر سے بند کر کے پھاٹک بند کرنے والے نے اس کھڑکی سے باہر آ کر اسے بند کیا ہوگا۔ لیکن ٹرو مین سے حماقت یہ ہوئی تھی کہ باہر آنے کے بعد اس نے کھڑکی کے پٹ کو دوبارہ اس طرح بند نہ کیا تھا جیسے وہ پہلے بند تھا، وہ ویسے ہی کھلی رہ گئی تھی، اور ظاہر ہے کرسٹائن کھڑکی کو اس طرح کھلے دیکھ کر مشکوک ہو گیا ہوگا، اس لیے بجائے خود اندر جانے کا یا کار لے جانے کے اس نے اس نوجوان کو اندر کی صورتحال چیک کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، اور پھر ریچرڈ کی لاش سامنے آتے ہی کرسٹائن نے فوراً وہاں سے نکل جانا تھا۔ کار بلٹ پروف تھی، اس کے ٹائروں پر بھی فولادی کور چڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہ یہاں اس پر فائر بھی نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اب آخری صورت یہی رہ گئی تھی کہ وہ نیچے جائے اور جا کر خود کار کا دروازہ کھول کر اندر موجود افراد کو فائر کر کے ڈھیر کر دے۔ چنانچہ وہ تیزی سے اٹھ کر نیچے جانے کے لیے دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ عقبی دیوار پھلانگ کر عقبی طرف سے سائیڈ گلی میں سے ہوتا ہوا سڑک پر پہنچا تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اسے دور جاتی ہوئی کار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اس وقت واقعی اپنی حماقت پر بے طرح غصہ آ رہا تھا کہ اس کی معمولی سی حماقت کی وجہ سے کرسٹائن کو قتل کرنے کا ایک سنہری موقع اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ بہرحال اب فوری طور پر کچھ نہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے مشین گن کو کوٹھی کے اندر اچھالا اور پھر تیزی سے سائیڈ گلیوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ریڈ روٹ کے افراد تک اس کا حلیہ کا دکامت اور لباس کی تفصیلات پہنچ جائیں گی اور پورے دارالحکومت میں اس کی بھرپور انداز میں تلاش شروع ہو جائے گی۔ لیکن آکویل کالونی میں ہی اس کے دوست ہالیڈے کی بار موجود تھی، اور اگر وہ صحیح سلامت ہالیڈے بار تک پہنچ جاتا تو پھر کرسٹائن کے لیے اسے تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے اب وہ تیزی سے چلتا ہوا ہالیڈے بار کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ٹائیگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں موجود ایک بھاری جسم اور لمبے قد کا آدمی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آدمی کے چہرے پر گو زخموں کے کافی نشانات موجود تھے، جن کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنے والوں کو خاصا خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ایسی مسرت تھی کہ چہرہ خوفناک کی بجائے دلکش سا لگ رہا تھا۔ یہ ہالیڈے تھا، ٹائیگر کا دوست۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرا دوست کوبرا اس طرح اچانک یہاں ویسٹرن کارمن بھی آ سکتا ہے۔ خوش آمدید کوبرے، خوش آمدید، ہالیڈے نے بڑے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے واقعی انتہائی پرجوش انداز میں ٹائیگر سے مصافحہ کیا۔ میں نے بھی سوچا کہ ہالیڈے ہر بار گلہ ہی کرتا رہتا ہے کہ میں اس کی دعوت قبول نہیں کرتا، اس لیے ویسٹرن کارمن کی سیر ہی صحیح، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ کوبرے، یقین کرو ویسٹرن کارمن کا سارا حسن میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ بیٹھو، ہالیڈے نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ٹائیگر کو صوفے پر بٹھا کر وہ تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری میں سے شراب کی ایک بوتل اور 2 جام اٹھائے اور واپس پلٹ پڑا۔ تو تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں شراب نہیں پیا کرتا؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، او واقعی، مگر یار کوبرے، آخر تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کوئی آدمی شراب پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، ہالیڈے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، شراب بھی نہیں پیتا اور زندہ ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں جو وعدہ کر لوں اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہوں۔ بس ایک بار نشے کی جھونک میں ہی ایک نیک آدمی سے وعدہ کر بیٹھا تھا کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اور پھر میں نے واقعی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے اسی کردار نے تو مجھے تمہارا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے لائم جوس منگواتا ہوں، ہالیڈے نے کہا، اور پھر اس نے بوتل میز پر رکھ کر میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر اپنے کسی آدمی کو لائم جوس لانے کی ہدایت کی۔
اور ریسیور رکھ کر وہ ٹائیگر کے سامنے دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو اجازت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میں نے یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ کسی اور کو بھی پینے نہ دوں گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہالیڈے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تمہاری دوستی سے ہاتھ دھونے ہی پڑتے، کیونکہ کم از کم میں تو شراب کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہالیڈے نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹائیگر بھی ہنس پڑا۔ ہالیڈے نے بوتل کھولی اور پھر اسے منہ سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں لائم جوس کا گلاس رکھے اندر داخل ہوا، اور اس نے ہالیڈے کے اشارے پر گلاس ٹائیگر کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ ٹائیگر نے گلاس اٹھایا اور چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ اب تم مجھے تفصیل سے بتا دو کہ یہاں ویسٹرن کارمن میں تم کون کون سی تفریح کرنا پسند کرو گے، تاکہ میں اس کا تفصیلی پروگرام سیٹ کر لوں، ہالیڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تفریح بھی ہوتی رہے گی، لیکن پہلے کام، ٹائیگر نے لائم جوس کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ ہالیڈے نے چونک کر پوچھا۔ ارادہ تو میرا یہاں آنے کا بن گیا تھا، لیکن پھر ایک اونچی پارٹی سے کام بھی مل گیا، میں نے سوچا کہ چلو دونوں ہی کام ہو جائیں گے، اپنے دوست ہالیڈے کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہالیڈے نے سر ہلا دیا۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر تمہیں یہاں ویسٹرن کارمن کے لیے کون سا ایسا کام مل سکتا ہے۔ تمہارے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ تم کسی ایک تنظیم سے متعلق نہیں ہو اور فری لانسر کے طور پر کام کرتے ہو، لیکن پاک ایشیا کی کسی پارٹی کو یہاں ویسٹرن کارمن کے لیے تمہیں کام دینے کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہالیڈے ٹائیگر کی بات سن کر ذہنی طور پر اس طرح الجھ گیا تھا کہ اس کی گفتگو میں بھی الجھاوا سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے ایک پارٹی نے یہ کام دیا ہے کہ میں یہاں ریڈ روٹ اور اس کے چیف باس کے بارے میں جس قدر تفصیلات حاصل کر سکوں کر کے اسے دوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہالیڈے ٹائیگر کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ریڈ روٹ کے بارے میں؟ لیکن کیوں؟ وہ تو سرکاری ایجنسی ہے، کوئی مجرم تنظیم تو نہیں ہے؟ ہالیڈے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میرے دوست ہالیڈے، تم ابھی زیر زمین دنیا کے انتہائی محدود سرکل میں کام کرتے ہو۔ یہ دنیا بے حد وسیع ہے، اس قدر وسیع کہ شاید تم اس کی وسعت کا تصور بھی نہ کر سکو۔ یہاں روپیہ کمانے کے کروڑوں انداز ہیں۔ روپیہ صرف اس طرح نہیں کمایا جاتا کہ اسمگلنگ کر لی، قتل کر لیے، دنگا فساد اور بدماشی کر لی۔ یہ سب چھوٹے دائرے کے کام ہیں۔ یہاں معلومات فروخت کرنے والی بین الاقوامی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جو پوری دنیا کی سیکرٹ سروسز اور مجرم تنظیموں کو ایک دوسرے کے بارے میں صرف معلومات فروخت کر کے لاکھوں کروڑوں ڈالر معاوضہ لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بین الاقوامی ادارے نے میری خدمات حاصل کی ہیں تاکہ میں ریڈ روٹ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے انہیں دوں، اور تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ میں نے ان سے اس کام کا معاوضہ $20 لاکھ طے کیا ہے۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ اگر تم اس کام میں میری مدد کرو تو انتہائی خلوص کے ساتھ آدھا معاوضہ تمہارا ہوگا۔ $10 لاکھ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ $20 لاکھ صرف معلومات اکٹھی کرنے کے؟ کمال ہے، یہ تو بہت ہی خطیر رقم ہے۔ میں تو 2 سال تک بھرپور بزنس کروں تب بھی اتنی رقم نہیں کما سکتا۔ ہالیڈے کی آنکھوں میں اور چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ تمہارا دوست کوبرا تو اس سے بھی زیادہ معاوضہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اب کھل کر مجھے بتا دو، $10 لاکھ حاصل کرنے ہیں یا نہیں؟ میں کام کے معاملے میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن تم مجھ سے کس قسم کی امداد چاہتے ہو؟ ہالیڈے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا کہ تم یہاں ریڈ روٹ کے چیف، اس کے بڑے بڑے سیکشنز، ان کے انچارجوں کے بارے میں مجھے تفصیلات مہیا کر دو، لیکن یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روز میں ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک راستہ بھی بتا سکتا ہوں۔ ہر ملک میں نجی پیمانے پر معلومات مہیا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تم چونکہ یہاں کے رہنے والے ہو، اس لیے لازماً کسی ایسے آدمی کو جانتے ہوگے، اسے اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی اور معلومات ہمیں مل جائیں گی۔ اگر تم کام کرنے سے انکار کرو گے تو پھر میں خود ہی کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈ لوں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کا معاوضہ تمہارے $10 لاکھ سے علیحدہ ہوگا، جتنا بھی مناسب ہو، ٹائیگر نے کہا۔ او، واقعی تم بہت حیرت انگیز آدمی ہو۔ میں تو اب تک تمہیں بس عام سا آدمی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم انتہائی گہرے ہو۔ ٹھیک ہے، میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں۔ اس کا نام اینتھونی الیگزینڈر ہے۔ ریڈ روٹ کا پہلا سربراہ وہی تھا۔ کرسٹائن اس کا نائب تھا۔ کرسٹائن بے حد شاطر اور عیار آدمی ہے، جبکہ الیگزینڈر سیدھا سادہ سا آدمی ہے۔ اس لیے کرسٹائن نے سازش کر کے سارے سیکشنز چیفز کو
اپنے ساتھ ملا لیا اور الیگزینڈر پر ایسا الزام لگا دیا کہ حکومت نے الیگزینڈر کو سربراہی سے ہٹا دیا، لیکن چونکہ اس کی خدمات کافی تھیں اس لیے کورٹ مارشل نے اسے موت کی سزا کے بجائے صرف 2 سال قید کی سزا دی۔ کرسٹائن اس کی جگہ سربراہ بن گیا اور پھر کرسٹائن الیگزینڈر سے جیل میں ملا اور الیگزینڈر نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ اگر وہ اس کی سزا معاف کرا دے تو وہ باقی ساری عمر خاموش رہے گا۔ چنانچہ 6 ماہ بعد کرسٹائن نے اس کی باقی سزا معاف کرا دی اور اب الیگزینڈر ایک چھوٹی سی بار چلاتا ہے اور ہر قسم کے کام سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ کیونکہ اس نے آج تک کرسٹائن کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی، اس لیے کرسٹائن بھی اسے کچھ نہیں کہتا۔ وہ ریڈ روٹ کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے۔ اگر اسے یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کی دی ہوئی معلومات خفیہ رہیں گی اور اسے باری معاوضہ دیا جائے تو پوری تفصیلات اس سے مل سکتی ہیں۔ ہالیڈے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتنی رقم اندازاً اسے دینی ہوگی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ $50,000 میرے خیال میں اتنی بڑی رقم ہے کہ اسے منہ کھولنا ہی پڑے گا۔ لیکن کیا تم اس قدر بھاری رقم ساتھ لے آئے ہو؟ ہالیڈے نے کہا، مجھے رقم ساتھ لے آنے کی ضرورت نہیں رہتی ہالیڈے، میں ہر جگہ آسانی سے بھاری رقم حاصل کر سکتا ہوں۔ یہاں ویسٹرن کارمن میں کوئی ایسا جوا خانہ ہے جہاں انتہائی بھاری رقموں کا جوا ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا، اوہ تو تم شارپنگ کرو گے، لیکن یہاں شارپنگ کو ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہالیڈے نے جواب دیا، میں صاف ہاتھ سے کھیل کا عادی ہوں ہالیڈے، نہ شارپنگ کرتا ہوں نہ کسی دوسرے کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے باوجود قسمت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ سنو، اگر تم میرے ساتھ کسی ایسے جوئے خانے میں چلو جہاں باری جوا ہوتا ہو تو میں $50,000 الیگزینڈر کے لیے اور $10,00,000 تمہارے لیے جیت سکتا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا، لیکن تم تو کہتے ہو کہ تمہیں کسی پارٹی نے $20,00,000 دیے ہیں جن میں سے تم $10,00,000 مجھے دو گے، مگر اب تم جوئے کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ ہالیڈے نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ میری دونوں باتیں درست ہیں، مجھے واقعی $20,00,000 ملے ہیں، لیکن میں اپنی رقم میں سے کسی کو حصے دار نہیں بنایا کرتا۔ یہ اخراجات ہمیشہ میں اوپر سے ہی پورے کیا کرتا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ یہاں مورٹی کا جوا خانہ مشہور ہے، وہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار جوا کھیلتے ہیں، لیکن مورٹی کے جوا خانے میں شارپنگ کی سزا موت ہے اور اس معاملے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ ہالیڈے نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم مجھے وہاں سے لے چلو اور وہاں میرا تعارف ایک ایشیائی پرنس کے طور پر کرانا۔ اس کے بعد تم خود دیکھ لینا کہ میری قسمت کس طرح میرا ساتھ دیتی ہے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے جوئے والی رقم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور میں عام طور پر جوا کھیلتا بھی نہیں ہوں، اس لیے جو کچھ جیتوں گا وہ سب تمہارا ہوگا۔ اگر قسمت ساتھ دے گئی تو ہو سکتا ہے $20-25 لاکھ ہی جیت جاؤں، بہرحال $10,50,000 تو گارنٹی ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مورٹی کو فون کر کے بات کر لیتا ہوں۔ ہالیڈے نے کہا اور اٹھ کر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ مورٹی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ ہالیڈے بول رہا ہوں مورٹی، ہالیڈے نے کہا۔ اوہ ہالیڈے، خیریت؟ آج کیسے یاد آیا ہوں میں؟ دوسری طرف سے اس بار نرم لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں معلوم تو ہے بزنس کے سلسلے میں ایشیا کے ملکوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، ہالیڈے نے کہا۔ ہاں، کیا کوئی وہاں مسئلہ بن گیا ہے؟ مورٹی نے کہا۔ ارے نہیں، میرے لیے وہاں کیا مسئلہ بننا ہے، وہاں میرے بہت اچھے دوست موجود ہیں جن میں سے ایک پرنس بھی ہے، وہاں کی کسی ریاست کا پرنس ہے، انتہائی مالدار آدمی ہے اور جوا کھیلنے کا بے حد شوقین ہے۔ آدمی بھی قسمت کا دھنی ہے، قسمت ساتھ دے جائے تو کروڑوں روپے جیت جاتا ہے اور جب ہارنے پر آئے تو کروڑوں ہار جاتا ہے، لیکن کھیل انتہائی صاف ستھرا کھیلتا ہے، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آج کل وہ میرا مہمان ہے اور اس کی ضد ہے کہ وہ یہاں اعلیٰ پائے کا جوا کھیلے گا، اس لیے اگر تمہارے جوئے خانے میں اعلیٰ پیمانے پر کھیلنے والی کوئی پارٹی ہو تو مجھے بتاؤ، ہالیڈے نے کہا۔ اوہ گڈ شو، مجھے پرنس سے مل کر بے حد مسرت ہوگی۔ اچھے وقت تمہارا فون آ گیا ہے۔ گریٹ لینڈ کے 3 لارڈز کا ایک گروپ 2 روز سے یہاں موجود ہے، بڑا صاف ستھرا کھیل کھیلتے ہیں اور مسلسل جیت رہے ہیں۔ کل بھی وہ $5,00,000 جیت کر گئے ہیں، اگر تم کہو تو تمہارے پرنس کو ان سے کھلوا دوں، مورٹی نے کہا۔ ضرور ضرور، پرنس بھی ایسی ہی پارٹیاں چاہتا ہے۔ کب آئیں گے وہ؟ ہالیڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے آنا ہے، تم بھی پرنس سمیت آ جاؤ، میں تعارف کرا دوں گا، اس کے بعد تمہارے پرنس کی قسمت، مورٹی نے کہا اور ہالیڈے نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔
सोच लो कोबरे, ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ हार जाओ। हॉलीडे ने रिसीवर रखते हुए कहा। तुम फिक्र ही ना करो, अलबत्ता कुछ थोड़ी सी रकम उधार दे दो ताकि मैं खेल का आगाज़ कर सकूं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हॉलीडे ने सर हिला दिया। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मार्जर, $10,000 मुझे दे जाओ यहाँ दफ्तर में, हॉलीडे ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर आया और उसने बड़े नोटों की एक गड्डी लाकर हॉलीडे को दे दी और हॉलीडे ने वो गड्डी टाइगर की तरफ बढ़ा दी। टाइगर ने शुक्रिया कहकर उसे कोट की जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे मोर्टी के जुए खाने की तरफ बढ़े जा रहे थे। मोर्टी छोटे कद और भारी जिस्म का आदमी था। टाइगर ने उससे अपना तारुफ प्रिंस शान के नाम से कराया और फिर मोर्टी उसे अपने साथ लेकर एक तहखाने में आ गया। यहाँ वाकई जुए की दो बड़ी मेज़ें मौजूद थीं, जहाँ इंतहाई आला सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जुआ खेलने में मसरूफ़ थे। एक साइड पर दो तीन लॉर्ड्स टाइप आदमी बैठे हुए शराब पीने में मसरूफ़ थे। मोर्टी टाइगर और हॉलीडे को लिए उनकी तरफ बढ़ता गया। हेलो लॉर्ड, ये एशिया के प्रिंस शान हैं और प्रिंस शान ये ग्रेट लैंड के मुअज़्ज़ज़ लॉर्ड ब्लोमर हैं और मुझे फ़ख्र है कि ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात जब भी वेस्टर्न कार मनाते हैं मुझे मेज़बानी का शर्फ ज़रूर बख्शते हैं। साफ़ सुथरा खेलते हैं और हार जीत की परवाह इन्हें नहीं है और हज़रात प्रिंस शान भी ऐसा ही खेलते हैं। मैंने इन्हें आज ख़ुसूसी तौर पर आप मुअज़्ज़ज़ हज़रात से खेलने की दावत दी है, मोर्टी ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा और टाइगर ने मुस्कुराते हुए उन तीनों से बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। ओ प्रिंस, ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमें किसी प्रिंस से खेलने का मौका मिल रहा है, मगर प्रिंस हम हज़ारों डॉलर्स से कम नहीं खेलते, लॉर्ड ब्लोमर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंस भी लाखों डॉलर्स से कम के जुए को जुआ ही नहीं समझता लॉर्ड, बच्चों का खेल समझता है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा और उन तीनों के चेहरे बेख्तियार चमक उठे। मोर्टी ने ब्लोमर और उनके साथियों का तारुफ लॉर्ड्स के तौर पर कराया था और उन्होंने लिबास भी लॉर्ड्स जैसे ही पहन रखे थे, लेकिन टाइगर उन्हें देखते ही पहचान गया था। ये दुनिया का मशहूर लॉर्ड्स ग्रुप था, ताश के खेल में माहिर तरीन अफराद का ग्रुप, जो वाकई लॉर्ड्स की तरह रहते थे और लॉर्ड्स के रूप में बड़े बड़े मुल्कों में जुआ खेलते थे। ब्लोमर उनका लीडर था और टाइगर जानता था कि ये पेशावर शार्पर हैं, लेकिन शार्पिंग में इनकी महारत इस कदर है कि अच्छे अच्छे शार्पर्स इनकी शार्पिंग को नहीं समझ सकते, इसलिए सब यही समझते हैं कि वो बड़ा साफ सुथरा खेलते हैं। लेकिन टाइगर उनकी शार्पिंग को अच्छी तरह जानता था। शार्पिंग में भी वो इमरान का ही शागिर्द था और इमरान ने उसे शार्पिंग के ऐसे ऐसे गुर सिखाए थे कि वो गेम को अब बाकायदा साइंसी अंदाज में खेल सकता था। क्रीमिया में एक बार वो इस ग्रुप के साथ भी खेल चुका था, लेकिन वहाँ चूंकि इसका मेकअप दूसरा था, इसलिए जाहिर है वो उसे पहचान न सकते थे। अलबत्ता इमरान ने उसे ये तनबीह ज़रूर की थी कि वो इस शार्पिंग को सिर्फ मजबूरी की हालत में इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह थी कि टाइगर सिवाय अशद ज़रूरत के कभी जुआ ना खेलता था और यहाँ हॉलीडे और इस अलेक्जेंडर को देने के लिए चूंकि भारी रकम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ताश खेलने का फ़ैसला किया था ताकि कुएं की मट्टी कुएं को ही पूरी हो जाए। थोड़ी देर बाद उनके लिए अलहदा मेज़ लगा दी गई। चूँकि जुए खाने में मौजूद सब अफराद को ये इल्म हो चुका था कि एशिया का प्रिंस और ग्रेट लैंड के लॉर्ड्स के दरमियान गेम होनी है, इसलिए वो सब अपना अपना खेल छोड़कर उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। उन सब के चेहरों पर तजस्सुस और इश्तियाक मौजूद था। मोर्टी और हॉलीडे भी वहाँ मौजूद थे। फिर पहली गेम में जिस तरह टाइगर बिल्कुल अनाड़ियों के से अंदाज में खेलकर $5,000 हार गया था, इससे लॉर्ड और उसके साथियों के चेहरों पर तो चमक का इजाफा होना ही था। अलबत्ता हॉलीडे का चेहरा लटक गया था, लेकिन दूसरी गेम में टाइगर $20,000 जीत गया तो हॉलीडे के सुते हुए चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कुराहट रेंगने लगी। लेकिन तीसरी गेम में पांसा फिर पलट गया। इस बार टाइगर $10,000 हार गया था। चौथी गेम में वो एक बार फिर $5,000 हार गया, लेकिन पांचवीं गेम में जब टाइगर यकलख्त $60,000 जीता तो लॉर्ड और उसके साथियों के चेहरों पर कदरे गुस्से और झुंझलाहट के आसार नमूदार हो गए। प्रिंस, ये छोटी छोटी गेमों में लुत्फ नहीं आ रहा, लंबी गेम होनी चाहिए, लॉर्ड ब्लोमर के एक साथी ने कहा। मसलन किस कदर लंबी? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी गेम जिसमें हार जीत कम अज़ कम $1,00,000 की तो हो, दूसरे साथी ने कहा। ओके ठीक है, टाइगर ने कहा और पत्ते बांटने शुरू कर दिए और इसके बाद टाइगर ने ब्लाइंड खेलना शुरू कर दिया। पहले 2 राउंड तो इन चारों ने भी उसके मुकाबले में ब्लाइंड खेले,
مگر پھر انہوں نے پتے اٹھا لیے اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک ایک لمحے کے لیے ابھری اور ٹائیگر زیر لب مسکرا دیا۔ وہ اسی طرح مسلسل بلائنڈ کھیلتا رہا۔ ظاہر ہے اس کے مقابل تینوں کھلاڑی چونکہ پتے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں ٹائیگر سے دگنی رقم سامنے کرنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ اب ٹائیگر اگر $100 کا نوٹ آگے بڑھاتا تو ان تینوں کو باری باری $200 مقابل میں لانے پڑتے، اور ٹائیگر ہر بار رقم دگنی کرتا جا رہا تھا۔ چنانچہ دیکھنے والوں کے سانس رکنے لگے۔ گیم توقع سے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور اب درمیان میں بڑے نوٹوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ چکا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ جب ٹائیگر نے اپنے پاس موجود آخری رقم بھی داؤ میں ڈال دی تو اس نے شو کا کہہ دیا، اور دوسرے لمحے حال میں موجود افراد کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ٹائیگر مسلسل بلائنڈ کھیلنے کے باوجود جیت چکا تھا۔ حالانکہ ان تینوں کے پاس ایسے پتے موجود تھے کہ انہیں اپنے جیتنے کا مکمل یقین تھا۔ یہ شارپنگ ہے، سریحن شارپنگ! اچانک لارڈ بلومر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیسے لارڈ بلومر؟ ٹائیگر نے ڈھیر کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس طرح پتے بانٹے ہیں کہ ہم تینوں کو بھی جیتنے والے پتے دے دیے اور خود ہم سب سے بڑے پتے رکھ لیے۔ یہی وجہ تھی کہ تم بلائنڈ کھیلتے رہے ہو، لارڈ بلومر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ اس بار تم خود پتے بانٹو، ٹائیگر نے بڑے فراخ دلانہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ اصول کے مطابق چونکہ وہ جیت گیا تھا اس لیے پتے اسے بانٹنے تھے، لیکن ٹائیگر نے بڑے بے نیازانہ انداز میں لارڈ بلومر کو آفر کر دی، اور اس کی اس آفر نے سب کے منہ بند کر دیے تھے۔ ٹائیگر جو بانٹنے کے لیے پتے اکٹھے کر چکا تھا، اس نے پتے لارڈ بلومر کے سامنے رکھ دیے۔ لارڈ بلومر نے پتے اٹھائے اور انہیں پھینٹنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر بڑے بے نیازانہ انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی تیز نظریں لارڈ بلومر کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ لارڈ بلومر کے ہاتھ گو حیرت انگیز رفتار سے پتے پھینٹ رہے تھے، لیکن اس کی ساری حرکات ٹائیگر کی نظروں میں تھیں، اور جب لارڈ بلومر نے پتے پھینٹنے بند کر کے ٹائیگر کی طرف گڈی بڑھائی تو تاکہ وہ اسے کاٹے، تو ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے اس میں سے چند پتے اٹھائے اور نیچے رکھ دیے۔ لارڈ بلومر کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹائیگر اس کی مسکراہٹ کا مطلب بخوبی جانتا تھا کہ لارڈ بلومر کی ٹائیگر کی گڈی کاٹنے کے باوجود شارپنگ مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ لارڈ بلومر نہ جانتا تھا کہ ٹائیگر عمران کا شاگرد تھا۔ چنانچہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ٹائیگر کی انگلیوں نے گڈی کاٹتے وقت کیا فنکاری دکھائی ہے، اور ایک پتا جسے نیچے آنا چاہیے تھا اب اوپر پہنچ چکا ہے۔ ٹائیگر نے واقعی کسی شعبدہ باز کے سے انداز میں سب کی نظروں کے سامنے یہ فنکاری کی تھی، اور ٹائیگر کو معلوم تھا کہ اسے ایک پتے کی فنکاری سے ساری بازی مکمل طور پر اس کے حق میں چلی جائے گی۔ پتے بانٹ دیے گئے، لیکن ٹائیگر نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پتوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اور ایک بار پھر بلائنڈ کھیلنا شروع کر دیا، اور ایک بار پھر میز کے درمیان بڑے نوٹوں کا اونچا ڈھیر لگنے لگ گیا۔ اس بار چونکہ لارڈ بلومر اور اس کے ساتھی اپنی جگہ پر مکمل طور پر مطمئن تھے، اس لیے وہ بھی مسلسل کھیلتے چلے جا رہے تھے، اور لمحہ بلمحہ نوٹوں کا ڈھیر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر کے پاس موجود جب نوٹ ختم ہو گئے تو ٹائیگر نے مورٹی سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر مورٹی، کیا میرا چیک کیش ہو سکتا ہے؟ گارنٹی مسٹر ہالیڈے دے سکتے ہیں، صرف $1,00,000 کا چیک ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورٹی نے ہالیڈے کی طرف دیکھا تو ہالیڈے نے مجبوراً سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اب وہ پیچھے نہ ہٹ سکتا تھا، اور مورٹی نے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو چند لمحوں میں $1,00,000 کے نوٹ ٹائیگر کے سامنے رکھ دیے گئے، اور اس بار ٹائیگر نے اکٹھے $1,00,000 اٹھا کر درمیان میں پھینک دیے۔ اوہ، اتنا بڑا داؤ! لارڈ بلومر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پرنس تو ایسے ہی کھیلتا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نتیجہ یہ کہ تینوں لارڈز کو بھی مارٹی سے مقابل میں ڈالنے کے لیے $2,00,000 لینے پڑے۔ اس طرح ان تینوں کی طرف سے $6,00,000 درمیان میں آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی لارڈ بلومر نے شو کا اعلان کر دیا۔ 1 منٹ لارڈ بلومر، ٹائیگر نے کہا، اور وہ سب چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے پتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پتے بھی آپ نے خود ہی بانٹے، اس لیے اب اس گیم کا جو بھی نتیجہ ہو، کم از کم آپ کی طرف سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے شارپنگ کی ہے۔ آپ سے چونکہ پہلی بار کھیل ہو رہا ہے، اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے، اور میں نے بھی آپ کی طرف سے اپنی توہین کو معاف کر دیا ہے، لیکن میں دوبارہ یہ توہین برداشت نہ کر سکوں گا۔ آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ پرنس شان پر شارپنگ کا الزام لگا سکے۔ ٹائیگر کا لہجہ بے حد سرد تھا۔
ٹھیک ہے، اس بار ایسا نہ ہوگا، لارڈ بلومر نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے اپنی جیت کا مکمل یقین تھا، لیکن دوسرے لمحے ان تینوں کے چہرے بری طرح زرد پڑ گئے جب ٹائیگر کے پتے حیرت انگیز طور پر ان سے بڑے نکلے، اور ہالیڈے اور مورٹی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد کے حلق سے بے اختیار حیرت بھری چیخیں نکل گئیں۔ مسٹر ہالیڈے، یہ رقم اٹھا لیں، ان میں سے مسٹر مورٹی کو ان کے $1,00,000 دے دیجئے اور باقی آپ رکھ لیں۔ پرنس صرف شوق کے لیے کھیلتا ہے، اس کے لیے رقم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ٹائیگر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پرنس، آپ واقعی قسمت کے دھنی ہیں، ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں، ہمیں یقین ہے کہ کل بھی آپ سے کھیلنے کا موقع ملے گا۔ لارڈ بلومر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر ہمارا کل موڈ ہوا تو ضرور کھیلیں گے، بہرحال آپ کی اعلیٰ ظرفی کا شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور پھر ہالیڈے اور مورٹی کے ساتھ چلتا ہوا مورٹی کے مخصوص دفتر میں آ گیا۔ کمال ہے پرنس، کمال ہے، مجھے بھی جوا خانہ چلاتے 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن تم جیسا آدمی پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا، مورٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر مورٹی، آپ کبھی ایشیا آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پرنس کیسے کھیلتے ہیں، یہ ساری رقم تو ایک راؤنڈ میں کھیلی جاتی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مورٹی نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ ایشیائی پرنسوں کی دولت سے واقعی بے حد مرعوب ہو گیا ہو۔ ہالیڈے کا تو چہرہ دیکھنے والا تھا، مورٹی کے $1,00,000 نکال دینے کے باوجود یہ رقم $50,00,000 رہ گئی تھی۔ $50,00,000 جو شاید ہالیڈے جیسے آدمی کے لیے بھی ناقابل یقین رقم تھی۔ پرنس، یہ $50,00,000 ہیں، یہ لیجئے، ہالیڈے نے رقم کی گڈیاں ٹائیگر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں ہالیڈے، میرے لیے اتنی رقم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی یہ آپ کو دے دی ہے، مجھے تو صرف گیم کا لطف حاصل کرنا تھا، وہ میں نے کر لیا، اس کے مالک اب آپ ہیں، ٹائیگر نے بڑی بے نیازی سے رقم کو ہاتھ سے واپس ہالیڈے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ ہالیڈے کے ساتھ ساتھ مورٹی کا منہ بھی حیرت کی شدت سے کھل گیا۔ $50,00,000 اور میں لے لوں؟ ہالیڈے نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول کرو۔ اچھا مسٹر مورٹی، آپ کا شکریہ، اب اجازت، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں پرنس، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، بیٹھیے، میں کچھ منگواتا ہوں، آپ واقعی میری زندگی کے حیرت انگیز آدمی ہیں، آج سے آپ بھی مجھے ہالیڈے کی طرح اپنا دوست سمجھیں، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، مورٹی نے کہا۔ شکریہ، آپ سے دوستی میرے لیے بھی اعزاز ہوگی، لیکن اب اجازت دیجیے، کل پھر صحیح، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک بار پھر ہالیڈے بار کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کوبرے، کیا واقعی تم پرنس تو نہیں ہو جو صرف شغل کے طور پر زیر زمین دنیا میں آ گئے ہو؟ ہالیڈے نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے نہیں ہالیڈے، ایسی کوئی بات نہیں، البتہ ایک پرنس میرا استاد ضرور ہے، اگر موقع ملا تو میں تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گا، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ پرنس کیسے ہوتے ہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ استاد، کیا مطلب؟ ہالیڈے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسے کسی غلط معنی میں نہ لے جانا، پرنس آف ڈمپ مارشل آرٹ میں میرا استاد ہے، دنیا بھر میں مارشل آرٹ کا سب سے بڑا ماہر ہے، حیرت انگیز آدمی ہے، حالانکہ ریاست ڈمپ کا پرنس ہے لیکن عام آدمیوں کی طرح رہتا ہے، بے حد شگفتہ مزاج آدمی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ استاد کے لفظ سے ہالیڈے کے ذہن میں فوراً ہی شارپنگ کا خیال آیا ہوگا، اس لیے اس نے اسے مارشل آرٹ کی طرف موڑ دیا تھا۔ مارشل آرٹ کا ماہر؟ اچھا، پھر تو ضرور ملوں گا، کیا وہ وہاں پاک ایشیا میں رہتا ہے یا اپنی ریاست میں؟ ہالیڈے نے کہا، دونوں جگہ رہتا ہے، اور سنو، اب تم سیدھے اس الیگزینڈر کے پاس چلو تاکہ کام پہلے ہو جائے، ٹائیگر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اسے وہاں اپنی بار میں بلوا لوں گا، وہ میرا اچھا دوست ہے، ہالیڈے نے کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس بار میں پہنچ چکے تھے، البتہ راستے میں ہالیڈے نے ایک بینک کے سامنے کار روکی تھی اور پھر خود ہی رقم لے کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ ٹائیگر کار میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس طرح ہالیڈے نے رقم بار پہنچنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی تھی۔ باس، آپ کے دوست بلیک ایگل آئے ہیں، بار میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ہالیڈے سے کہا، اور ہالیڈے بے اختیار چونک پڑا۔ بلیک ایگل، اور یہاں میری بار میں؟ کمال ہے، آج کا دن تو حیرتوں کا دن ہے، ہالیڈے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بلیک ایگل صاحب کون ہیں؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔
کریمیا کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، اصل نام تو ٹرو مین ہے، لیکن عام طور پر بلیک ایگل کہلاتا ہے۔ ہالیڈے نے جواب دیا تو ٹائیگر ٹرو مین کا نام سن کر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ وہ ٹرو مین کو اچھی طرح جانتا تھا۔ 2 بار پاک ایشیا میں اس سے ٹکراؤ ہو چکا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب ٹرو مین جرائم کی راہ چھوڑ چکا ہے اور اب خود اس بلیک تھنڈر کے خلاف کام کر رہا ہے جس کا وہ پہلے ایجنٹ تھا، اور یہ بات چونکہ اسے عمران نے خود بتائی تھی، اس لیے ظاہر ہے ٹائیگر کو اس پر مکمل یقین تھا۔ ہیلو ٹرو مین، خوش آمدید۔ آج تو مجھے واقعی مسرت سے ناچنا پڑے گا کہ ٹرو مین جیسی شخصیت میری اس چھوٹی سی بار میں خود چل کر آ گئی ہے۔ ہالیڈے نے دفتر میں داخل ہوتے ہی کہا، اور صوفے پر بیٹھا ہوا ٹرو مین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ ہالیڈے کے پیچھے ٹائیگر کو اندر آتے دیکھ کر چونک پڑا اور اس کا چہرہ یکلخت پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ ٹائیگر اس وقت چونکہ کوبرے کے مخصوص میک اپ میں تھا جو صرف زیر زمین دنیا میں خاص موقعوں پر کرتا تھا، اس لیے ٹرو مین ظاہر ہے اسے پہچان نہ سکا تھا۔ یہ کوبرا ہے، میرا گہرا دوست، اس کا تعلق پاک ایشیا سے ہے، اور کوبرے یہ میرا عظیم دوست ٹرو مین عرف بلیک ایگل ہے۔ ہالیڈے نے انتہائی مسرت بھرے انداز میں ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹرو مین کے بدلے ہوئے چہرے پر غور ہی نہ کیا تھا۔ پاک ایشیا سے؟ ٹرو مین پاک ایشیا کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا اور اس کے چہرے پر قدرے تعجب کے آثار پھیل گئے۔ آپ سے دوبارہ مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے مسٹر ٹرو مین، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوبارہ؟ کیا مطلب؟ کیا آپ مجھ سے پہلے مل چکے ہیں؟ ٹرو مین نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ایک بار نہیں کئی بار، ابھی میں ہالیڈے سے اپنے استاد پرنس آف ڈمپ کا ذکر کر رہا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار ٹرو مین بے اختیار اچھل پڑا۔ پرنس آف ڈمپ کا شاگرد؟ کیا مطلب؟ اوہ، کہیں تم ٹائیگر تو نہیں ہو؟ اوہ مگر، ٹرو مین نے حیرت بھرے انداز میں لیکن بغور ٹائیگر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہالیڈے ان دونوں کو اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر ہونک بنا کھڑا تھا۔ جس طرح آپ کے ساتھ عرف لگا ہوا ہے اس طرح میرے بھی کئی عرف ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہو اچھا، اوہ ویری گڈ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے پہلے ہالیڈے پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اجنبی کے سامنے میرا اصل نام لے دیا تھا، لیکن اب تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن تم اور یہاں ویسٹرن کارمن میں؟ ٹرو مین کے لہجے میں بے تکلفی آ گئی تھی، اور اس بار اس نے مسافے کے لیے بھی ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ہاں، پرنس کے ہی ایک ضروری کام آیا تھا، ٹائیگر نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، آپ دونوں صاحبان پہلے سے اس طرح واقف ہیں۔ ویسے آج واقعی میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز دن ہے۔ مجھے تو اس طرح مسلسل حیرت کے جھٹکے لگ رہے ہیں کہ شاید میرا اعصابی توازن ہی درہم برہم ہو جائے، ہالیڈے نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر ٹرو مین میرے استاد پرنس آف ڈمپ کے دوست ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری واقفیت بھی ہے، ٹائیگر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یقین جانو اب تو مجھے تمہارے استاد پرنس سے ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے، ہالیڈے نے کہا، اور ٹرو مین بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ ہے بھی ایسی ہی شخصیت ہالیڈے، بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مسٹر کوبرے سے اس طرح اچانک ملاقات ہو گئی ہے، ٹرو مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ ٹرو مین کہ کیا پینا پسند کرو گے؟ کوبرا تو شراب پیتا نہیں، اس کے لیے تو لائم جوس ہی منگوانا پڑے گا، ہالیڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال پینے پلانے کا کام ملتوی سمجھو، میں کافی دیر سے تمہارا شدت سے انتظار کر رہا تھا، مجھے فوری طور پر میک اپ باکس اور نیا لباس چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ اگر ریڈ روٹر یہاں میرے متعلق معلوم کرنے آئیں تو انہیں یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں ہوں، ٹرو مین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ریڈ روٹر؟ کیا مطلب؟ کیا اس بار تمہارا ٹکراؤ بھی ریڈ روٹر سے ہو گیا ہے؟ کمال ہے، شاید اس ریڈ روٹ کی شامت تو نہیں آ گئی، کیا سب ہی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں؟ ہالیڈے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب؟ کیا مطلب؟ ٹرو مین نے چونک کر پوچھا۔ میری یہاں آمد بھی کچھ اسی سلسلے میں ہے، اس لیے ہالیڈے حیران ہو رہا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، اس کا مطلب ہے کہ پرنس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، ٹرو مین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پرنس نے؟ کیا مطلب؟ ہالیڈے چونک پڑا، کیونکہ ٹائیگر تو اسے کسی پارٹی کی کہانی سنا چکا تھا، جس پارٹی کی بات میں نے کی تھی اس کی ٹپ پرنس نے ہی دی تھی، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہالیڈے اس طرح سر ہلانے لگا جیسے بات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہالیڈے جو میں نے کہا ہے پہلے وہ کرو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ٹرو مین نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، ہالیڈے نے کہا، اور اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تمہیں واقعی عمران نے اس ریڈ روٹ کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے؟
حالانکہ مجھے تو اس نے کہا تھا کہ وہ خود آ رہا ہے۔ ہالیڈے کے جاتے ہی ٹرومین نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں عمران صاحب نے مجھے یہاں ریڈ روٹ اور خاص طور پر کرسٹائن اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں آتے ہی وہ کام کا تیزی سے آغاز کر سکیں۔ ٹائیگر نے جواب دیا اور ٹرومین نے سر ہلا دیا۔ کام تو ختم بھی ہو جاتا اگر مجھ سے ایک حماقت نہ ہو جاتی۔ ٹرومین نے کہا، کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا، اور جواب میں ٹرومین نے اسے مختصر طور پر اب تک گزرنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ کیا باس کا مقصد صرف اس کرسٹائن کو ہلاک کرنا ہے یا اس کے پورے ریڈ روٹ نظام کو تباہ کرنا ہے؟ ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نظام تو بے حد وسیع اور پیچیدہ ہے اور پھر سرکاری سیٹ اپ ہے، اس لیے پورے نظام کا تو خاتمہ ممکن ہی نہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر اس کرسٹائن کو ہلاک کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس کی جگہ جو بھی لے گا وہ اس قدر ظالم اور سنگ دل بہرحال نہ ہوگا، اور نہ ہی اتنا با اثر ہوگا کہ وہ ٹاپ پرائز ٹرسٹ پر اس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا۔ ٹرومین نے جواب دیا، ہالیڈے نے مجھے بتایا ہے کہ کرسٹائن سے پہلے روٹ کا سربراہ اینتھونی الیگزینڈر تھا اور کرسٹائن اس کا نائب تھا۔ پھر کرسٹائن نے اس کے خلاف سازش کی اور اس پر الزامات لگوا کر اسے علیحدہ کروا کر وہ خود چیف بن بیٹھا ہے۔ میں نے ہالیڈے سے کہا ہے کہ وہ اس الیگزینڈر سے مجھے روٹ کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر دے۔ ہالیڈے کے مطابق وہ اچھا آدمی ہے، اگر اسے کرسٹائن کی جگہ دوبارہ ایڈجسٹ کرا دیا جائے تو وہ خود اس روٹ کو اس کے صحیح قانونی مقام پر لے آئے گا۔ ہم صرف اتنا کریں کہ اس کرسٹائن کا خاتمہ کر دیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹائیگر نے کہا، اس کا خاتمہ ہی تو کٹھن مسئلہ ہے، وہ بے حد پراسرار اور باخبر آدمی ہے۔ ٹرومین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہالیڈے واپس آیا۔ اس نے ہاتھ میں جدید ترین میک اپ باکس اور ٹرومین کے سائز کے مطابق نیا سوٹ موجود تھا۔ ادھر ڈریسنگ روم ہے اور میں نے سب کو اچھی طرح کہہ دیا ہے، کوئی روٹ کو تمہاری یہاں موجودگی کی اطلاع نہ دے گا، ہالیڈے نے کہا، اور ٹرومین نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میک اپ باکس اور سوٹ لیا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس الیگزینڈر کو بلواؤ تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں۔ ٹرومین کے جاتے ہی ٹائیگر نے ہالیڈے سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اسے فون کر دیا ہے، وہ 1 گھنٹے بعد آ رہا ہے۔ ہالیڈے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم کیا روٹ کی اتنی بڑی تنظیم ایک عام سے آدمی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہے؟ کرسٹائن نے انتہائی غصیلے لہجے میں میز پر مکہ مارتے ہوئے سامنے کھڑے کم سے مخاطب ہو کر کہا، باس، پورے دارالحکومت کی مکمل ناکہ بندی کر لی گئی ہے، ہر گھر، ہر بار، ہوٹل، دفتر کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے، جلد ہی آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ کم نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ ٹرومین 1 گھنٹے کے اندر اندر زندہ یا مردہ ہر صورت میں چاہیے، سمجھے؟ ورنہ میں تمہیں تمہارے پورے سیکشن سمیت اڑا دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! کرسٹائن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور کم خاموشی سے سر جھکائے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی بڑی تنظیم اور ایک مجرم نہیں پکڑا جا رہا؟ نان سینس! احمق! نااہل! میں ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں گا۔ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، خواہ ادارے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کرسٹائن غصے کی شدت سے مسلسل بڑبڑاتا رہا۔ پھر کم کو گئے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور کرسٹائن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹائن نے تیز اور درست لہجے میں کہا۔ کم بول رہا ہوں باس، ایک اطلاع ملی ہے باس کہ یہاں کے ایک مقامی بدماش ہالیڈے بار کے مالک ہالیڈے کے ساتھ مورٹی کے جوئے خانے میں ایک ایشیائی پرنس گیا ہے اور وہاں سے $50 لاکھ سے بھی زائد رقم کما کر لایا ہے اور اس وقت ہالیڈے بار میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہالیڈے نے اینتھونی الیگزینڈر کو فون کر کے فوری طور پر اپنی بار آنے کے لیے کہا ہے اور اسے کہا ہے کہ روٹ کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ اسے $50,000 دے سکتا ہے، اور الیگزینڈر بار میں پہنچنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہالیڈے بار .3 والے علاقے میں ہی ہے جہاں سے ٹرومین فرار ہوا ہے۔ کم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، خاصی اہم اطلاع ہے، لیکن تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ وہاں چھاپا مارو احمق آدمی! کرسٹائن نے دانت پیسنے کے سے انداز میں کہا، باس، ہالیڈے بلو کارڈ ہولڈر ہے۔ کم نے جواب دیا، بلو کارڈ ہولڈر، ٹھیک ہے، اب اس چھاپے کی قیادت میں خود کروں گا۔ کرسٹائن نے چونک کر کہا، باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس پہلے پھیلا دوں، اس کے بعد آپ وہاں جائیں۔ کم نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ زیادہ اچھی تجویز ہے، لیکن سنو کم، ایسا کرو کہ وہاں پہلے ایسے انتظامات کراؤ
کہ وہاں اس بات کا حتمی طور پر علم ہو جائے کہ وہ ٹرو مین وہاں موجود ہے، اور اس اینتھونی الیگزینڈر کی بات چیت بھی ٹیپ کراؤ۔ اگر وہ واقعی روٹ کے متعلق معلومات فروخت کرتا ہے تو یہ ٹیپ اسے فائرنگ اسکواڈ تک لے جانے میں کافی معاون ثابت ہوگا۔ چھاپا تو کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے، کیا سمجھے؟ کرسٹائن نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی پوچھا۔ یس باس، لیکن کیا بات چیت مکمل ہوتے ہی چھاپا مار دیا جائے یا اس کے بعد آپ اجازت دیں گے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں باس کہ وہ بلو کارڈ ہولڈر ہے، کم نے کہا۔ نہیں، پہلے مجھے رپورٹ دو گے، ٹیپ بھی بھجواؤ گے تاکہ میں پوری طرح تسلی کر لوں، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں۔ میں کسی بلو کارڈ ہولڈر کے خلاف صرف شک کی بنا پر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ البتہ میرے فیصلے تک تم وہاں کی انتہائی سخت نگرانی جاری رکھو گے، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے کم نے جیسے ہی یس سر کہا اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بلو کارڈ ہولڈر، لیکن کس رینک کا؟ یہ تو چیک کر لوں، کرسٹائن نے ریسیور رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، بلو ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ جیک، میں چیف بول رہا ہوں، کرسٹائن نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت نرم پڑ گیا۔ چیک کر کے بتاؤ کہ ہالیڈے بار کا مالک ہالیڈے کس رینک کا بلو کارڈ ہولڈر ہے، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرسٹائن نے ریسیور رکھ دیا۔ کرسٹائن نے پورے ملک کے بڑے بڑے اسمگلروں، پیشہ ور مجرموں اور بڑے بڑے کاروباری اداروں پر اپنا خصوصی ٹیکس لگا رکھا تھا، اور وہ ان سے ماہانہ بنیادوں پر بھاری رقومات حاصل کرتا تھا۔ یہ رقومات اس کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع ہو جاتی تھیں، اور ان رقومات کی وصولی اور ان کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے اس نے ایک علیحدہ شعبہ بنا رکھا تھا جس کا انچارج جیک تھا، اور جس عمارت میں یہ سیکشن قائم تھا اس کا نام بلو ہاؤس تھا۔ جن لوگوں سے کرسٹائن رقومات وصول کرتا تھا انہیں اس نے باقاعدہ بلو کارڈ ایشو کر رکھے تھے، اور روٹ کو یہ سختی سے ہدایت تھی کہ بلو کارڈ ہولڈرز کو اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کہا جائے اور نہ ہی ان کے کسی کام میں مداخلت کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کم نے اطلاع ملنے کے باوجود ہالیڈے پر براہ راست چھاپا مارنے کی بجائے کرسٹائن کو باقاعدہ اطلاع دی تھی۔ چونکہ ایسے افراد کی تعداد بے شمار تھی، اس لیے کم کے پاس تو ان کی لسٹیں موجود تھیں، مگر کرسٹائن کو تو سب نام زبانی یاد نہ تھے، اور پھر رقومات کے لحاظ سے اس نے بلو کارڈ ہولڈرز کو 3 اقسام میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک کیٹیگری میں وہ بلو کارڈ ہولڈر آتے تھے جو ماہانہ $50 لاکھ سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے تھے، بی کیٹیگری میں 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپے ادا کرنے والے، اور سی کیٹیگری میں 5 لاکھ سے 19 لاکھ ڈالر ماہانہ ادا کرنے والے آتے تھے۔ ان لوگوں کا تحفظ بھی ان کی کیٹیگری کے حساب سے ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرسٹائن یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہالیڈے کس کیٹیگری میں آتا ہے، تاکہ اگر اس کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کرنی بھی پڑ جائے تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق کارروائی کرے۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرسٹائن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ جیک بول رہا ہوں باس، بلو ہاؤس سے۔ دوسری طرف سے جیک کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کرسٹائن نے کہا۔ ہالیڈے بی کیٹیگری کا بلو کارڈ ہولڈر ہے، وہ $30 لاکھ ماہانہ ادا کرتا ہے اور باقاعدگی سے ادائیگی کرتا ہے، جیک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کرسٹائن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ $30 لاکھ، ٹھیک ہے، اب اسے یا تو موت قبول کرنی ہوگی یا پھر $50 لاکھ ادا کرنے ہوں گے، کرسٹائن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو کرسٹائن چونک پڑا۔ یس، کم ان، کرسٹائن نے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا تو کم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر اور ایک فائل تھی۔ یہ رپورٹ ہے باس، اور یہ ہے اس گفتگو کا ٹیپ جو اس اینتھونی الیگزینڈر اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، کم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر ٹیپ ریکارڈر اس نے میز پر رکھ دیا۔ جیب سے ایک ٹیپ نکال کر کرسٹائن کے سامنے رکھی، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں موجود فائل بھی سامنے رکھ دی۔ نگرانی ہو رہی ہے، کرسٹائن نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ یس باس، ہم نے اسپیشل وی ڈی فون کے ذریعے یہ رپورٹ تیار کی ہے، کم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جاؤ، میں ابھی تمہیں خود فون پر ہدایات دوں گا، کرسٹائن نے کہا اور فائل کھول لی۔ کم واپس چلا گیا تھا۔ فائل میں چیکنگ کی تفصیلات دی گئی تھیں، اور فائل کے مطابق ہالیڈے بار کے نیچے تہہ خانے میں موجود ایک دفتر میں ٹرو مین عرف بلیک ایگل، ٹائیگر عرف کوبرا، ہالیڈے اور اینتھونی الیگزینڈر موجود تھے۔ فائل میں وی ڈی فون کے ذریعے حاصل کی گئیں
ان کی تصویریں بھی موجود تھیں۔ ان میں سے اینتھونی الیگزینڈر کی تصویریں تو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، جبکہ باقی افراد اس کے لیے اجنبی تھے۔ البتہ جس تصویر کے نیچے ہالیڈے لکھا ہوا تھا وہ مقامی آدمی کی تھی، جبکہ ٹرومین عرف بلیک ایگل اکریمی تھا، لیکن نہ ہی اس کا چہرہ ویسا تھا اور نہ لباس، جیسا کہ وہ پوائنٹ 3 پر تھا۔ لیکن صرف کرسٹائن جانتا تھا کہ پوائنٹ 3 پر بھی اس کا ماسک میک اپ چیک کیا گیا تھا، اس لیے لازماً وہ میک اپ میں ہوگا۔ فائل میں درج تھا کہ ان کی شناختیں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی لفظ بلفظ درج تھی۔ کرسٹائن یہ گفتگو پڑھتا رہا اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نمودار ہوتے گئے۔ گفتگو کے مطابق اس ٹائیگر عرف کوبرے کا تعلق پاک ایشیا کے علی عمران سے تھا۔ اس نے اسے وہاں ریڈ روٹ اور کرسٹائن کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، جبکہ اس ٹرومین کی پشت پر بھی عمران تھا، اور ٹائیگر عرف کوبرے نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران بھی یہاں آنے والا ہے اور وہ اس بار کے ذریعے ہی اس سے رابطہ کرے گا۔ الیگزینڈر نے انہیں کرسٹائن اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مکمل تفصیلات دی تھیں، اور ان کے درمیان یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ کرسٹائن کو ہلاک کر کے اس کی جگہ اینتھونی الیگزینڈر کو دلائی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے نئے وزیر مملکت کو استعمال کیا جائے گا۔ نیا وزیر مملکت اس ہالیڈے کا دور کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ دوران گفتگو اب ٹرومین نے اس جگہ کا بھی اشارہ دے دیا تھا جہاں لارڈ رابنسن اور اس کی فیملی کو رکھا گیا تھا۔ کرسٹائن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور پھر ٹیپ اٹھا کر اس نے ریکارڈر میں لگائی اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ریکارڈر سے مختلف آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ وہی گفتگو تھی جو وہ پہلے فائل میں پڑھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش بیٹھا، پوری ٹیپ سنتا رہا۔ جب ٹیپ ختم ہو گئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آف کیا اور پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے کم کی آواز سنائی دی۔ کم، تم نے یہ تفصیلات حاصل کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس طرح میرے خلاف ہونے والی ایک بھیانک سازش کا پتہ چل گیا ہے۔ اب تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو فوری طور پر ہالیڈے بار میں چھاپہ مارو، کیونکہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اس لیے پہلے تم نے انہیں بے ہوش کرنا ہے، اور اس کے بعد اس ٹرومین اور ٹائیگر دونوں کو اغوا کر کے اس بار انہیں زیرو ہاؤس کے اسپیشل روم میں رکھنا تاکہ یہ وہاں حرکت کرنے سے بھی معذور رہیں۔ اور سنو، چونکہ ہالیڈے بلو کارڈ ہولڈر ہے اس لیے اسے ان کے اغوا کا علم نہیں ہونا چاہیے، اور بار میں بھی کسی اور کو علم نہ ہو، ورنہ بلو کارڈ پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی پلاننگ بنانا کہ کام بھی ہو جائے اور کسی کو اصل صورتحال کا علم بھی نہ ہو سکے، اور اس الیگزینڈر کو بھی اس کی رہائش گاہ سے اغوا کر کے وہاں پہنچا دینا۔ زیرو ہاؤس پر نگرانی سخت کر دینا تاکہ یہ لوگ کسی طرح بھی وہاں سے فرار نہ ہو سکیں۔ اکریمیا میں اپنے اسپیشل سیکشن کو ہدایات دے دو کہ وہ فائل میں درج اشارے کے مطابق اس عمارت پر ریڈ کریں جہاں لارڈ رابنسن، اس کی بیوی اور بچے موجود ہیں، اور انہیں وہاں سے اغوا کر کے اسپیشل جہاز پر یہاں لے آئیں۔ انہیں بھی تم نے وہیں زیرو ہاؤس میں رکھنا ہے، اور آخری بات یہ کہ ہوائی اڈے پر فوری طور پر نگرانی کراؤ۔ عمران اکیلا یا اس کے ساتھی جنہوں نے پاک ایشیا سے آنا ہے، جیسے ہی ہوائی اڈے پر اتریں انہیں بھی اغوا کر کے تم نے زیرو ہاؤس پہنچا دینا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، اس لیے انتہائی ہوشیاری سے ان پر ہاتھ ڈالنا۔ جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تب مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اکٹھا ہی ان سب کا شکار کھیل سکوں۔ کرسٹائن نے بھیڑیے کے سے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ یس باس، مگر عمران اور اس کے ساتھی کب آئیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ 2-4-10 دن بعد آئیں۔ پھر کم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر لارڈ رابنسن کی زیرو ہاؤس آمد تک وہ آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ لارڈ رابنسن کے زیرو ہاؤس پہنچ جانے پر مجھے اطلاع دینا۔ لیکن سنو، ان میں سے کسی بھی ہدایت کے سلسلے میں اگر تم سے یا تمہارے آدمیوں سے کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر تم اپنا انجام بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ کرسٹائن نے غراتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیں باس، کوئی کوتاہی نہ ہوگی، یہ سارے کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہیں، کم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرسٹائن نے اوکے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میں ان سب کا عبرتناک حشر کروں گا، انہیں میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، کرسٹائن نے غصیلے انداز میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس دوران خود جا کر وزیر اعظم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اسے مجبور کر کے اس وزیر مملکت کو اس کے عہدے سے برطرف کرا دے۔ اسے یقین تھا کہ وزیر اعظم کو اس کی بات ماننے پر مجبور ہونا ہی پڑے گا۔ وہ چاہتا تو وزیر اعظم سے فون پر بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وزیر اعظم کی ہر فون کال سرکاری طور پر ریکارڈ کے طور پر رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ خود ذاتی طور پر مل کر ان سے بات کرنا چاہتا تھا
ताकि कोई बात रिकॉर्ड पर ना आ सके। ये क्रिस्टाइन इस कदर ताकतवर है कि वहाँ सदर और वज़ीर आज़म तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो साथ वाली सीट पर नशिस्त से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। वो इस वक्त जहाज़ में थे और जहाज़ पाक एशिया से वेस्टर्न कार्मन की तरफ परवाज़ कर रहा था। जूलिया और इमरान की सीटें इकट्ठी थीं, जबकि तनवीर और सफदर उनकी अकबी सीटों पर मौजूद थे। वो सब असल चेहरों में थे और इमरान जब से जहाज़ में सवार हुआ था मुसलसल सीट से सर लगाए ऊँघने में मसरूफ़ था। इसकी वेस्टर्न कार्मन में बिल्कुल वही हैसियत है जो यहाँ पाक एशिया में तुम्हारे बॉस की है। क्या पाक एशिया का सदर और वज़ीर आज़म तुम्हारे बॉस के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं? इमरान ने आंखें खोलकर संजीदा लहजे में कहा। ओह, लेकिन चीफ तो इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह की ये कर रहा है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वेस्टर्न कार्मन वालों को भी क्रिस्टाइन की हरकतों का पता न चलता होगा, जिस तरह तुम्हें नहीं चलता। ये तो मुझे मालूम है कि वो क्या क्या करता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, क्या करता रहता है चीफ? जूलिया के लहजे में गुस्सा जाहिर होने लगा था। हरकत बल्कि हरकतें, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। बकवास मत करो, हमारा चीफ ऐसा नहीं है। और सुनो, आइंदा मेरे सामने चीफ पर कोई इल्ज़ाम तराशी ना करना, वरना, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। वरना क्या? ज़रा वजाहत से बात किया करो। मैं अब तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं हूँ कि सिर्फ इशारे से ही सारी बात समझ जाया करूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे गोली मारने से तुम्हारा चीफ तो हरकतें बंद नहीं कर सकता। अगर तुमने हरकत बंद ही करानी है तो चीफ को गोली मार दो, बल्कि गोली ही क्या, तोप से उड़ा दो, इमरान ने स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम बाज नहीं आओगे। जूलिया का गुस्सा और तेज़ हो गया था। मैं तो बाज बल्कि औकाब और अगर तुम कहो तो शाहीन भी बन सकता हूँ, लेकिन मसला तो तुम्हारे बॉस का है। वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, मेरा मतलब है चूहा, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया यकलख्त एक झटके से उठ खड़ी हुई। सफदर, तुम इधर आ जाओ, वरना ये शख्स मेरे हाथों मारा जाएगा, जूलिया ने मुड़कर अपने पीछे बैठे सफदर से मुखातिब होकर कहा। और सफदर मुस्कुराता हुआ उठा और इमरान के साथ आकर बैठ गया, जबकि जूलिया उसकी सीट पर बैठ गई और तनवीर का चेहरा यकलख्त मुसर्रत से खिल उठा। बिल्कुल बिल्कुल, तनवीर के साथ बैठा करो ताकि कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज वाला मुहावरा दुरुस्त हो जाए, इमरान ने पीछे मुड़कर जवाब देते हुए कहा। खामोश रहो, तनवीर दुरुस्त कहता है, तुम वाकई अहमक हो, जूलिया ने भन्नाए हुए लहजे में कहा और तनवीर के चेहरे पर मुसर्रत का आबशार सा बहने लगा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। इमरान साहब, सफदर ने शायद मौजू बदलने की गर्ज से उससे मुखातिब होकर कहा। जी, आप भी फरमाइए, इमरान ने कहा और सफदर हंस दिया। आखिर आप मिर्चें क्यों चबा रहे हैं? सफदर ने हंसते हुए कहा। चबाई कहाँ है, अभी तो चबाने की कोशिश ही कर रहा था, इमरान ने जवाब दिया और सफदर हंस पड़ा। इमरान साहब, चीफ ने इस बार हमें मिशन के बारे में जो कुछ बताया है वो वाकई हैरत अंगेज़ है। किसी मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ के खिलाफ मिशन मेरे ख्याल में एक नई बात है, सफदर ने संजीदा होते हुए कहा। क्यों नई बात है? क्या तुम्हारे चीफ के खिलाफ मिशन नहीं आते रहते? इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो बराह रास्त चीफ के खिलाफ नहीं होते, पूरे इदारे के खिलाफ होते हैं, सफदर ने कहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम्हारा चीफ ही तुम पर एतमाद नहीं करता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? सफदर ने चौंक कर कहा और इमरान ने कनखियों से देख लिया था कि उसकी बात सुनकर तनवीर और जूलिया दोनों आगे को झुकाए थे। क्या तुम में हौसला है कि तुम असल बात सुन सको? इमरान और ज़्यादा संजीदा हो गया। आप बताएं तो सही, सफदर ने भी संजीदा लहजे में कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया।